اور سبوں نے مل کر اللہ کے دربار میں رونا اور گر گرانا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے ہٹا لیا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات خوب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور جلد مان جاتے ہیں، اور اللہ کا عذاب بہت جلد ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے۔ حبیب آن لائن یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، علماء کرام کے ہر طرح کے دینی، علمی، اصلاحی بیانات اور پیغامات محبت کے لیے نیز بہترین حمد و نعت کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارا ہر اپڈیٹ آپ کو پہلے مل سکے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ انشاءاللہ کل سے رمضان کا مہینہ اگر اللہ نے چاہا تو شروع ہو جائے گا۔ یہ عظیم مہینہ جو ہمارے سروں پر آنے والا ہے، اس سے پہلے کا یہ آخری جمعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے شعبان کے آخری جمعے کے موقع سے ایک عظیم خطبہ دیا تھا، جسے آپ بارہا سن چکے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے، بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا عظیم مہینہ ہے۔ اور پھر آپ نے رمضان کے فضائل بیان فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس مہینے میں یہ انعامات بندوں پر ہوتے ہیں کہ ان کے اعمال کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے کو بند کر دیا جاتا ہے، جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ تفصیلات ہیں اس مہینے کی فضیلت کے سلسلے میں جو حضور علیہ السلام کی زبان رسالت سے ہمیں بشارت سنائی گئی، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک اور رمضان عطا فرمایا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ابھی جو حالات ہیں، بہت اداسی چھائی ہوئی ہے، دل ڈوبا جا رہا ہے۔ پوری انسانیت اور انسانیت میں جو دل دردمند رکھنے والے حضرات ہیں وہ سب فکر مند ہیں کہ آخر ہماری نافرمانیاں اتنی کیوں بڑھ گئی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا عذاب آیا کہ مساجدیں بند ہو گئی، جماعت خانے ویران ہو گئے۔ اس موقع سے ہم سب کو رمضان کے اس مہینے کی انتہائی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ عام رمضان کے طور پر اس رمضان کو نہیں لینا ہے۔ عام رمضان کے اندر بھی ہم نے یقیناً 11 مہینوں کے مقابلے میں اللہ رب العزت کی خوب اطاعت کی، قرآن کریم کی تلاوت کی، توبہ استغفار کا اہتمام کیا۔ لیکن ابھی جو وقت ہے، خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں یہ وقت دوبارہ آوے، ایسے حالات ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی حد سے بڑھی ہوئی ہے۔ جب اللہ کے گھر کا دروازہ ہمارے لیے کھلا تھا تو ہم گھر میں آ نہیں رہے تھے، نمازیوں کی تعداد نہیں تھی، اللہ کی طرف سے مستقل اللہ کا منادی مسجدوں میں بلاتا تھا تو لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے، اور آج ہم چاہ کر بھی اگر مسجد میں نماز پڑھنا چاہیں تو ہمیں روک دیا گیا ہے۔ اس چیز کو بھول جائیے کہ یہ سرکاری اعلان ہے یا انتظامیہ کی ہدایات ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ایک ایمان والے کا یہ عقیدہ ہے۔ تو اگر آج پوری دنیا کے اندر جو حالات بن رہے ہیں، یقیناً وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہے۔ ان حالات میں ہمیں اپنے آپ کو حد سے زیادہ سنبھالنے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت کے دربار میں حد سے زیادہ رونے اور گر گرانے کی ضرورت ہے۔ ہم پوری کوشش کریں کہ رمضان کے اس مہینے کو خالص اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دیں۔ دن و رات، صبح و شام جو بھی موقع ملے
اپنی یا تو جائز ضرورتیں ہیں وہ کام کریں، یا یہ کہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا میں، اس کی تسبیح و تقدیس میں، قرآن پاک کی تلاوت میں، اللہ رب العزت کے دربار میں رونے میں اور اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر آنسو بہانے میں یہ وقت گزاریں اور اللہ کو منا لیں، یا اللہ آپ مان جائیے، انسانیت پر آپ رحم فرمائیے۔ آج اللہ تعالیٰ روٹھے ہوئے ہیں، ناراض ہیں، ان کی ناراضگی کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اپنے ان بندوں سے جو بندے گناہوں کی وجہ سے اپنے آپ پر ظلم کرتے ہیں، ایسے بندوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے ہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ ان بندوں سے اللہ کا خطاب ہوتا ہے کہ اے لوگوں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے اور نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور بہت معاف کرتا ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرو، وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو آج یہی وقت ہے، ہماری بداعمالیوں کی وجہ سے ہمارا خدا ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور اس کے اثرات پوری دنیا کے اوپر آج دیکھے جا رہے ہیں۔ یقیناً آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا میں یہ دنیا بانجھ نہیں ہو گئی ہے۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، اللہ کے مخلص بندے ہیں، مقربین بھی ہیں اور عامت المسلمین بھی جو اللہ کے دربار میں رونے والے ہیں، خوب ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ آج اللہ تعالی ہم سے یہ چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ ہمیشہ اللہ کے دربار میں رونے والے ہوں، ان کے علاوہ وہ لوگ بھی آج اللہ کے دربار میں روئیں جنہیں کبھی رونا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ آج اللہ کی منشا یہ ہے، اس کی مرضی یہ ہے کہ عام انسانیت بالکل ہر گھر کا ہر فرد اللہ کے دربار میں رونے والا بن جائے، اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی توبہ استغفار سے دور ہوتی ہے۔ ہزاروں ایسی روایات ہیں، قرآن کریم کی آیات ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب انسانیت رونے لگتی ہے اور اللہ سے مانگنے لگتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے عذاب کو ہٹا لیتے ہیں اور اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ اس سے پہلے سیدنا یونس علیہ السلام کا بارہا تذکرہ آیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام جب بستی کو چھوڑ کر نکل چکے اور بستی والوں نے صبح میں عذاب کے آثار کو دیکھا کہ اب عذاب آنا چاہتی ہے، آسمان کا تیور بدل رہا ہے، موسم کے تیور خراب ہو رہے ہیں، تو اب لوگوں کو یقین ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جس عذاب کے بارے میں بتایا تھا وہ تو ہمارے سروں پر آ گیا۔ تو لوگوں کو فکر ہوئی کہ چلو سیدنا یونس علیہ السلام کو تلاش کیا جائے، وہ بستی میں نہیں ملے۔ تو بستی کی پوری آبادی بستی سے باہر آ گئی، چھوٹے بڑے بزرگ مرد عورت، اور سبوں نے مل کر اللہ کے دربار میں رونا اور گر گرانا شروع کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آیا ہوا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان حضرات سے ہٹا لیا ہے۔ تو اس طرح کے واقعات خوب ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ مانتے ہیں اور جلد مان جاتے ہیں، اور اللہ کا عذاب بہت جلد ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے دربار میں رونے والے بنیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک نوجوان تھا، جس نوجوان کے بارے میں یہ ہدایت ہوئی کہ اس کو بستی سے نکال دیا جائے اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے، اور جب اس کی موت آنے لگی، موت آ چکی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی آئی کہ ایک بندہ ہے، جس بندے کی جنازے میں جو بھی شریک ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائیں گے۔ کہاں یہ صورتحال تھی کہ اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اسے بستی سے نکالا گیا تھا اور اس کی موجودگی میں اللہ کی رحمت رکی ہوئی تھی، اور کہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی آئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب لوگوں کو لے کر پہنچے تو وہی نوجوان جنگل کے اندر مرا پڑا تھا جس نوجوان کو بستی سے نکالا گیا۔
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے پوچھا کہ یا اللہ، یہ بندہ تو پورے معاشرے کا سب سے بگڑا ہوا بندہ تھا، اور اس کو اس کی بدعمالی کی وجہ سے مستی سے نکال دیا گیا تھا، اور آج آپ کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہوگا اس سب کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی کہ موسیٰ، اس بندے نے واقعی اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، لیکن جب اس کی موت آنے لگی تو اس نے دیکھا نہ اس کے آگے کوئی ہے، نہ پیچھے کوئی ہے، نہ دائیں کوئی ہے، نہ بائیں کوئی ہے، گھر والے چھوڑ چکے، رشتہ دار نے انہیں خیر بات کہہ دیا۔ تب انہوں نے اللہ رب العزت سے فریاد کی، مجھ سے فریاد کی، یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ ہب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک۔ اے وہ ذات کہ انسانیت کے گناہ سے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور انسانیت کو اگر وہ بخش دے تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آتی، تیرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، آپ ہماری مغفرت فرما دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کیا اور ایسا مقام عطا کیا کہ اس کے جنازے میں جو شریک ہو جائے اس کی بھی مغفرت ہو جائے۔ تو آج میں جہاں تک سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے کہ جو لوگ عام دنوں میں رونے والے ہیں، جو اللہ کے مقربین ہیں، وہ تو رو ہی رہے ہیں، لیکن عام انسانیت، عامۃ المسلمین، جنہیں رونے کا کوئی موقع نہیں ملتا، جن کی زندگیوں میں کوئی انقلاب نہیں ہے، جن کی زندگیوں میں اللہ کا کوئی خاص خوف نہیں ہے، بس وہ مسلمان ہونے کے ناطے جب چاہیں 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور جب چاہیں کبھی چھوڑ دیں، کبھی کچھ کر لیں، ایسے لوگ بھی آویں اللہ کے دربار میں روئیں اور گر گرائیں، تو شاید اللہ کی رحمت ہمارے طرف متوجہ ہو۔ یہ وبال اور یہ عذاب عام گناہوں کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ جب تک عام طور سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار نہیں کیا جائے گا، حالات شاید اچھے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس لیے میرے بزرگوں، رمضان کا جو موقع آیا ہے، اس موقع کا خوب فائدہ اٹھائیں اور ہر شخص اللہ کے دربار میں رونے والا بنے، گر گرانے والا بنے، اللہ کی تسبیح و تحمید کرنے والا بنے، اپنے خالی اوقات کو مستقل اللہ کی عبادت میں مشغول کرنے والا بنے۔ شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری بے کسی پر اور شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری عاجزی پر، ہماری گریہ وزاری پر ترس آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ بدل سکتے ہیں۔ اس لیے رمضان کے مہینے کو انتہائی اہتمام کے ساتھ گزارنے کی ضرورت ہے۔ مسجدوں میں جو حالات ہیں انہی حالات کے ساتھ نماز اور تراویح کا اہتمام ہوگا۔ آپ اپنے گھروں کو نمازوں سے، تراویح سے، قرآن پاک کی تلاوت سے مکمل آباد کریں۔ کوئی ایسا بندہ نہ ہو جو ذی شعور ہو اور تراویح نہ پڑھے، ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی نہیں ہو۔ تراویح کا خاص اہتمام کریں۔ آپ کے گھر میں اگر کوئی حافظ قرآن موجود ہے تو ان سے تراویح پڑھواویں، نہیں ہے تو اغل بغل میں ہزاروں حفاظ کی تعداد ہے، ان میں سے کسی کو لیں، تراویح کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، صلاۃ التوبہ کا اہتمام کریں، ہفتے میں کم از کم 1 مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام کریں، سورہ کہف کی تلاوت کا اہتمام کریں، سورہ کہف کی جو 10 پہلی آیتیں ہیں روزانہ ان کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئیں اور گر گرائیں اور اللہ رب العزت سے کہیں کہ یا اللہ، ساری دنیا کو دیکھ لیا، کہیں سے کوئی سہارا نہیں مل رہا ہے، کہیں سے کوئی امید نہیں ہے، ایک آس ہے تو بس آپ کی ذات سے ہے، اور آپ کی ذات سے آس لگانے والا، امید لگانے والا کبھی نا امید نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب پر رحمت کے فیصلے فرمائیں گے اور جو حالات ہیں وہ حالات تبدیل ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان کے عظیم مبارک مہینے کے صدقے اپنی خاص رحمت پوری انسانیت پر نازل فرمائے اور انسانیت کو اس بلائے عظیم سے اور اپنی ہر طرح کی ناراضگی سے، اپنے ہر طرح کے عذاب سے پوری انسانیت کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔